السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں یہی جاننے والے ہیں۔ جب اپنی خلافت نائبی کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائع کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 ورش تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچ جاتی پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا۔ اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی ہے۔ اس کریم رحیم رب نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالی نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر فٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ آپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، اسی لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالے۔ اس کے لیے پہلے وہ موڑ کے پاس گیا، اس سے دوستی کی
اور کہا میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہے، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے، میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے جا کر بول، وہ تیری مدد کرے گا۔ جب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا، سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا نے شیطان کو پہچانا نہیں اور شیطان سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تم اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا پھل ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اس کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع ہی میں طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرما بردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اگر سب کو جنت ہی میں رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت سے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھا لیے، تو ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا، مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم کو ڈھانکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بہشت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا اس کا مقدر ہو گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سران دیپ میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سیستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک یہ دشمنی رہے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے، 300 ورش تک روتے رہے اور توبہ اور استغفار کرتے رہے۔
پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے بخشا نہیں اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ ان کلموں کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی طرح 14-15 تاریخوں کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزوں کی اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور ان 3 روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت میں سیاہ ہو رہا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے اور اس میں عہد نامہ و قول و قرار روز السطح کا خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی، گھومتی پھرتی وہ بھی عرفات پہاڑ پہنچ گئی تھیں۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دوسرے کی پہچان کرائی، دونوں کا ملن ہوا، پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سراندیپ کو آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا مل کر رہنے لگے، دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ قابیل کا جنم ہوا تو ساتھ میں اس کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئی، اسی طرح حابیل کا جنم ہوا تو بہن یہودا بھی پیدا ہوئی۔ خدا کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیاہ جاتے تھے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینی چاہیے، لیکن قابیل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حل یہ نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو عقلیہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے، پھر بنا دھوئیں کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈا اپنے گلے سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں لے جا کر رکھایا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر قابیل جل اٹھا اور بولا، حابیل میں تجھ کو اب قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو بھی میں تجھ پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابیل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابیل شہید ہو گئے۔ قابیل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابیل کے شہید ہونے پر قابیل جب ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا، بھائی کی لاش اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، کس طرح لاش کو دوسروں کی نظر سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے اور وہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ قابیل اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، من ہی من سوچنے لگا،
अफसोस कि कौवे से भी घटिया हूँ कि अपने भाई की लाश नहीं छिपा पाता। फिर उसने जमीन खोदी और भाई की लाश को ढांक दिया। काबिल का ये जुर्म भयानक था। खुदा ने हुक्म दिया कि सजा के तौर पर इसे भी कत्ल करो। काबिल को जब ये मालूम हुआ तो वो भाग खड़ा हुआ और यमन देश पहुंचा। वहां वह आग की पूजा करने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबा को हज के वास्ते जाया करते थे। एक बार अरफात पहाड़ पर गए। अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से कयामत तक पैदा होने वाली तमाम नस्ल की रूहों को जमा किया, जिनमें अच्छों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ ला खड़ा किया, और उन सब से पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब रूहों ने कहा, हाँ तू हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही ली और उसे हजर अस्वद में अमानत के तौर पर रख दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए रिवायत करते हैं कि जो कोई हज करेगा तो हजर अस्वद उसकी गवाही देगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी इतनी नस्ल को देखा तो खुदा से अर्ज किया, खुदावंद इतने सारे लोग कहाँ समाएंगे? इरशाद हुआ कि ये तमाम रूहें एक साथ दुनिया में नहीं आएंगी। कुछ को ज़मीन पर रखूँगा, कुछ मरने के बाद ज़मीन के नीचे होंगी, कुछ को बापों की पुश्त में और कुछ को माओं के पेट में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अर्ज कर रहे थे तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीधी तरफ एक हसीन नौजवान मौजूद था। वो रो रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये तुम्हारी नस्ल ही का एक नौजवान है जो अल्लाह का पैगंबर है, नाम दाऊद है। एक छोटी सी उम्र की वजह से वो रो रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, उम्र क्या है? बताया 60 वर्ष। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़िबले की तरफ मुँह करके दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र तो तूने 1000 वर्ष की मुकर्रर की है, मेरी इस उम्र में से तू इसको 40 वर्ष दे दे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 वर्ष के हो गए और इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो उम्र के 40 वर्ष बाकी है। तो उन्हें याद दिलाया कि ये 40 वर्ष तो आपने वचन के दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात याद ना रही थी, इसीलिए वो बराबर इनकार करते रहे। अल्लाह ने बहरहाल उनकी बात मान ली, लेकिन आइंदा के लिए ये हुक्म हो गया कि हर मामले को गवाहों के साथ लिख लिया जाया करे ताकि कोई इनकार ना कर सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो उनको बहिश्त के मेवों के खाने की ख्वाहिश हुई और औलाद से कहा कि वो इसे हासिल करे। जब बाहर आए तो देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते कफन और खुशबू बहिश्त की लिए चले जा रहे हैं। उनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि हम इसीलिए आए हैं कि उनको वहां पहुंचा दें जहां वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और लड़कों से फरमाया, तुम यहाँ से जाओ और मुझे खुदा के फरिश्तों पर छोड़ दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में लग गए, यहाँ तक कि फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक पढ़ाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया गया। क़यामत तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए नमाज जनाजा की ये रस्म उसी वक्त से चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।